بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افغان وزیر اعظم ٹاپی اور دیگر بڑے ترقیاتی منصوبوں کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے ترکمانستان پہنچ گئے۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر اعظم ملا محمد حسن اخند آج صبح ایک اعلیٰ سطحی وفد کی قیادت میں افغانستان اور ترکمانستان کے درمیان ٹاپی اور دیگر ترقیاتی منصوبوں یعنی تیل، گیس، توانائی اور ٹرانسپورٹ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے ترکمانستان کے علاقے سلیم چشمہ کے علاقے ماری تک پہنچے ہیں۔ افغان وزیر اعظم کے سلیم چشمہ پہنچنے پر ترکمانستان کے وزیر خارجہ جناب راشد مرادوف اور بعض دیگر حکام نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ بعد ازاں امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر اعظم نے ترکمانستان کے علاقے ماری سلیم چشمہ میں ترکمانستان کے قومی رہنما بردی محمدوف سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں نائب وزیر اعظم برائے اقتصادیات ملا عبدالغنی برادر اخند، امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر اعظم اور ترکمانستان کے قومی رہنما بھی موجود تھے تاکہ دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے اور دونوں ممالک کے درمیان بڑے ترقیاتی اور علاقائی منصوبوں پر عمل درآمد پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ اس ملاقات کے بعد امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر اعظم ملا محمد حسن اخند، ترکمانستان کے صدر سردار بردی محمدوف جو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے حال سے منسلک ہیں اور مذکورہ ملک کے قومی رہنما محمدوف کی موجودگی میں ٹاپی اور دیگر اہم اقتصادی منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کریں گے اور مذکورہ منصوبوں کے کام کا باقاعدہ آغاز اور افتتاح کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹاپی منصوبے کا خاکہ 90 کی دہائی میں امارت اسلامیہ کے پہلے دور میں پیش کیا گیا تھا، تاہم باضابطہ طور پر دسمبر 2002 میں افغانستان، ترکمانستان اور پاکستان کے اعلیٰ حکام نے ترکمانستان کے دارالحکومت اشک آباد میں ایک اجلاس کے دوران سے فریقی معاہدے پر دستخط کر کے اس منصوبے کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ منصوبہ اس وقت سے فریقی تھا، یعنی TAP ترکمانستان، افغانستان، پاکستان۔ تاہم دسمبر 2010 میں ایک اور 4 فریقی بین الحکومتی معاہدے پر دستخط کے ساتھ بھارت بھی باضابطہ طور پر TAPI پروجیکٹ میں شامل ہو گیا۔ پھر 2013 میں افغانستان، ترکمانستان، پاکستان اور انڈیا نے اپنی اپنی سرکاری گیس کمپنیاں متعارف کروائیں، جن میں سے ہر ایک اپنی حکومت کی جانب سے اس منصوبے کے تکنیکی امور کا انتظام کرے گی۔ افغانستان کی جانب سے افغان گیس انٹرپرائز، ترکمانستان کی جانب سے ترکمن گیس، پاکستان کی جانب سے انٹراسٹیٹ گیس پرائیویٹ لمیٹڈ اور بھارت کی جانب سے GAIL کو اس منصوبے کے لیے متعارف کرایا گیا۔ چاروں ممالک نے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک کنسورشیم بنانے کا فیصلہ کیا، جس میں ترکمن گیس کو 85% حصص کے ساتھ کنسورشیم کی قیادت کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی اور بقیہ 15% حصص افغان گیس انٹراسٹیٹ گیس سسٹم اور GAIL کے درمیان تقسیم کیا گیا تھا۔ ہر ایک کے پاس اس منصوبے میں 5% حصہ تھا۔ 2015 میں متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں ٹاپی کمپنی لمیٹڈ کے نام سے ایک کمپنی کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کو اس منصوبے کی ڈیزائن، فنانسنگ اور نفاذ کی ذمہ داریاں دی گئیں، اور اس وقت یہ کمپنی پروجیکٹ مینجمنٹ، نفاذ اور فنانسنگ کا انچارج ہے۔ یاد رہے کہ یہ ٹاپی منصوبہ توانائی کا اہم منصوبہ ہے اور ظاہر ہے کہ توانائی کو آج معاشی ترقی کے لیے بنیادی شرط سمجھا جاتا ہے۔ بالخصوص افغانستان کے لیے اس منصوبے کے براہ راست فوائد کا اجمالی خاکہ درج ذیل سطور میں پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، ٹرانزٹ فیس۔ چونکہ پائپ لائن افغانستان کی سرزمین سے بھارت اور پاکستان تک جاتی ہیں، اس لیے پچھلے معاہدوں کی بنیاد پر پاکستان اور بھارت ہر سال افغانستان کو ٹرانزٹ فیس کی رقم ادا کرنے کے پابند ہیں۔ اگرچہ افغانستان، بھارت اور پاکستان کے درمیان ٹرانزٹ معاہدے کو ابھی تک حتمی شکل نہیں دی گئی ہے، لیکن 2012 میں ہونے والے ابتدائی معاہدے اور حساب کی بنیاد پر ان دونوں ممالک میں سے ہر ایک ٹرانزٹ فیس کی مد میں سالانہ $212 ملین افغانستان کو دینے کا پابند ہوں گے، جو مجموعی طور پر $424 ملین ہوں گے۔ نمبر 2، روزگار۔ ٹاپی پائپ لائن کی تعمیر اور آپریشن کے مراحل کے دوران ہزاروں لوگوں کو روزگار دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ تعمیراتی مرحلے میں افرادی قوت کے علاوہ ٹاپی کمپنی افغانستان سے منصوبے کے لیے تمام ضروری مشینری، مواد اور افرادی قوت منگوانے کی پابند ہے۔ نمبر 3، پائیدار توانائی تک رسائی۔ چونکہ ٹاپی پائپ لائن افغانستان کے 2 اہم صنعتی اور تجارتی صوبوں ہرات اور قندھار سے گزرتی ہے،
اس لیے یہ صوبے سستی اور پائیدار توانائی سے مستفید ہوں گے۔ ابتدائی مرحلے میں تورغنڈائی سے ہرات کے علاقے گزر تک 152 کلومیٹر پائپ لائن کو مکمل کرنے کا منصوبہ ہے، جس میں پوری توجہ ہرات انڈسٹریل پارک کو گیس کی فراہمی پر مرکوز ہوگی۔ اگر ہرات انڈسٹریل پارک کو سستی اور پائیدار گیس فراہم کی گئی تو صنعت کے میدان میں نمایاں پیش رفت سامنے آئے گی اور بہت سے افغان سرمایہ کاروں کو موقع ملے گا کہ وہ بیرون ملک سے اپنی سرمایہ کاری افغانستان منتقل کریں۔